अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की खूबसूरत बेहतरीन सुबह के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुस्सा की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीन और हज़रात, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा, जिसका ये मफ़हूम है कि अल्लाह ने फरमाया डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, सब कुछ सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, बाकायदा तौर पर इस चीज़ का पता लग जाता है कि जिस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें जो कल मैंने जिक्र किया कि अल्लाह को शामिल हाल करें, और यकीनी तौर पर ये चीज़ जहन में होनी चाहिए कि बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह देख भी रहा है, सुन भी रहा है और वो हमारे दिलों का हाल भी जानता है और वो हमारी शहरत के करीब है। तो यकीनी तौर पर तमाम तर मसले मसाइल का हल ईज़िली निकल आएगा अगर हमारा पुख्ता ईमान होगा, और फिर ईमान में भी कामिल ईमान होने के लिए यकीन पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें उसके मुताबिक ही दूंगा। जैसे हम इंसानों से एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस पूरी भी होती हैं, तो इसी तरीके से अगर आप अल्लाह ताला से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो यकीन करें कि वो सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, और वक्तन फ़वक्तन। लेकिन सब्र रखना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान जो है ना बड़ा जल्दबाज वाक़या होता है और वो समझता है कि मैंने अभी ये चीज़ मांगी है तो अल्लाह ताला मुझे अभी के अभी दे दे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सब्र रखें तो आपको पता चले कि सही वक्त आने पे आपको हर चीज़ होता है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है और पाकिस्तान की टीम जीतने का भी एक वक्त मुकर्रर है जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बर्थडे विश है मुस्फिरा डार की, हमारे कैमरामैन हैं हसनैन डार, उनकी साहबजादी हैं। सो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद एक साल मुकम्मल करने पर, और अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपके नेक नसीब करे, और ढेरों दुआएं हैं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं तो थोड़े से डिसअपॉइंट हम हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट ये मैच ऐसा था जिसमें हम पूरी एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा अपसेट जो है वो हमें मिला है और पाकिस्तान ने अपनी तीसरी शिकस्त जो है वो कबूल की। ऑफ कोर्स डेफिनेटली तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन कहीं ना थोड़ी सी वो फीलिंग आती है कि नहीं ये मैच जीत लेना चाहिए था। और अफगानिस्तान ने हमें 283 का रन का जो हदफ था वो बड़ी जल्दी जो उन्होंने पूरा कर दिया, और 2 विकेटों के नुकसान पर जो है ये हदफ पूरा किया गया। लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हम जो है वो इतनी जल्दी जो है वो हार मान लेंगे, लेकिन हमने हार मान दी डेफिनेटली। सो आईसीसी वनडे कप चल रहा है, उसका ये मैच था जिसपे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला गया। 50 ओवर्स में खेलते हुए पहले पाकिस्तान ने 283 रन का स्कोर किया, फिर उसके बाद 49 ओवर्स में उन्होंने ये हासिल कर लिया। उनकी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो इब्राहिम जदरान ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया 87 रन का, और फिर अफगानिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में ये पहली कामयाबी है। और ये याद रहे कि वही टीम है जिसको पाकिस्तान ने खेलना सिखाया, और फिर उसके बाद बहुत सारे इनके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलते रहे हैं। और डेफिनेटली एक अच्छा मैच देखने को मिला क्योंकि आखिरी गेंद तक गेम गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने टोटल जो सेट किया वो बहुत कम था। अगर टोटल ज्यादा होता तो डेफिनेटली आखिरी ओवर्स में जाके उन्होंने गेम पूरा किया। एक डिसअपॉइंटिंग चीज और भी थी, वो ये थी कि देखिए पाकिस्तान जो है वो इलीगल फॉरनर्स को निकाल रहा है, ठीक है, और ये हमारा बेसिक राइट है, जबकि हमने तो उसी को उतारना है दोबारा से। तो थोड़ी बहुत चेंजेस जो हमारे रिजर्व प्लेयर्स बैठे हुए हैं डगआउट में उन्हीं को यूज करने की जरूरत है। वेल, थैंक यू सो मच आसिम खान साहब हमारे साथ रहने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डेफिनेटली दिल जो है वो अफसुर्दा है, लेकिन उम्मीद है कि अभी मैचेस बाकी हैं, वर्ल्ड कप का सिलसिला भी जारी है। सो पॉइंट्स टेबल पे भी हम लोग नीचे आ चुके हैं, और वैसे भी खतरात लाहक हैं कि वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए, लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। आगे 3 मैचेस रहते हैं और पाकिस्तान शुरू में जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपना पाकिस्तानी टीम की ये खासा भी है कि कम बैक करती है और बड़े तगड़े तरीके से करती है। सो वी होप कि नेक्स्ट मैच हमें अच्छा देखने को मिलेगा। अलबत्ता कल अगर हम लोग ये जिक्र करेंगे, थोड़ा सा डगमगा गए थे हम लोग अफगानिस्तान के सामने, तो उसको इन अल्फाज में बयां किया जा सकता है कि हम शायद उसको थोड़ा सा लाइट मैच समझ गए थे, इसीलिए हमने शादाब खान को भी दोबारा ऐड कर दिया। वेल, आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से गेम खेली जाती है। जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर मौजूद थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, उनके हमरा मुख्तलिफ वज़रा तशरीफ़ फरमा थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस चाइना के विजिट के बाद ये बहुत ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बारे में ये पता लगता कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो अहम पॉइंट्स डिस्कस किए गए चाइना में, खास तौर पर सीपैक के हवाले से, सीपैक का तसलसल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ वहाँ पर मीटिंग हुई है। चाइनीज़ उन्होंने जो जिक्र किया कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस तरीके से जिक्र हुआ, और
वहाँ पर भी उन्होंने फ़लस्तीन का एजेंडा उजागर किया। उसके अलावा जिक्र करें तो बहुत अहम इशू कल जिस तरीके से पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी अरशद शरीफ की बरसी गुजरी है, तो उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि नाइजीरियन गवर्नमेंट से भी हम लोग राब्ते में हैं और उनसे कीनियन गवर्नमेंट से भी हम लोग राब्ते में हैं और उनसे हम लोगों ने जिक्र किया है कि कि क्या बना इस तमाम तर सूरत हाल का। उन्होंने कहा कि प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और पेशरफ इसमें होती जा रही है। जिस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ हमें वो अपडेट भी करते रहेंगे और ये मामला जो है वो जल्द अज जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ आपको पता है नजम कि अफगान बाशिंदों के हवाले से भी उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर गैर कानूनी तौर पे जितने भी गैर मुल्की रह रहे हैं पाकिस्तान में, ये उन तमाम के लिए फैसला है और अफगान बाशिंदे इसको हरगिज़ ये ना समझे कि उनके साथ दुश्मनी निकाली जा रही है स्पेसिफिकली ये उनके लिए, बल्कि जितने भी एग्जैक्टली हम मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ के ऊपर फोकस कर चुके हैं, बार बार बोल भी चुके हैं कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की रह रहे हैं, बिल्कुल चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी नेशनलिटी से हैं, किसी भी जगह से हैं, लेकिन अगर वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनके लिए ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। किसी एक स्पेसिफिक नेशनलिटी के लिए नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तमाम तर लोगों के लिए एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके बायोमेट्रिक के हवाले से जो बहुत सारे इबहाम चल रहे थे कि उनको बायोमेट्रिक की इजाजत क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि वो बेसिकली तो पाकिस्तानी है, तो डेफिनेटली अगर ये कदम उठाया गया तो कुछ नया इकदाम नहीं है। लेकिन एक चीज़ का जिक्र करना बहुत जरूरी है जिसके हवाले से उन्होंने हाईलाइट किया पॉइंट, और उन्होंने ये जिक्र किया कि हमारी वहाँ पर चाइनीज मीडिया से बहुत सारी गुफ्तगू हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गैप मुझे फील हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ओवरऑल दुनिया के मीडिया के साथ लिंकेज जो बनाने में गैप में है। उन्होंने कहा कि आज दिन तक मैंने कहीं पर भी किसी चैनल पर चाइनीज शो तो दूर की बात, हमने चाइनीज फिक्रा भी नहीं देखा। सो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि डॉक्यूमेंट्रीज की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, सो नो डाउट पाकिस्तान के चाहे हम लोग सीरियस साइड ऑफ मीडिया देखें, जर्नलिज्म, करंट अफेयर, या हम लोग देखें इंटरटेनमेंट, तो दोनों में काम होने की बहुत ज़रूरत है, जिसके हवाले से उन्होंने प्रोग्राम को हाईलाइट किया। सो डेफिनेटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब था जो हमने आप लोगों के सामने रखा था। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुनने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो वज़ीर आज़म ने डिस्कस किए, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से थी इसमें जो कि उन्होंने बड़े क्लिक पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए, जो कि आजकल जो है वो हाईलाइटेड भी हो रहे हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन भी हो रही है। तो उन्होंने प्रॉपर्ली जो है उस चीज़ को समराइज करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर चीज़ें जो है पाकिस्तानी आवाम के सामने रखती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मौजू की जानिब जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का मेरे ख्याल से फोकस भी बना हुआ है और उसके ऊपर बात भी की जा रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात की जा रही है और कोशिश भी की जा रही है कि किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सके। बात कर रहे हैं हम फ़लस्तीन के हवाले से, जहाँ पे 69 फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। और मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जितनी भी कैंपेन्स देख रही हूँ उसमें ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो टारगेट किया जा रहा है वो छोटे और मासूम बच्चों को किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। जुल्म की एक दास्तान बनाई जा रही है और ये जुल्म की दास्तान आज से नहीं, अरसा दराज से हम लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है। दुनिया खामोश है, जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसको भी किसी न किसी वजह से, किसी न किसी धमकी से खामोश करवा दिया गया। ये बड़े जॉइंट ममालिक जो हैं, जो कभी G20 का इजलास, G7 का इजलास होता है, कभी यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, कभी यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए दावे करने वाले इंसानी हकूक़ के ममालिक होते हैं, वो खामोश है आज। और बहुत सारी ऐसी ह्यूमन राइट्स की एक्टिवेशंस जो हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर देखने में आती है। छोटा सा भी कोई मसला हो जाए, आज वो मुसलमानों के ऊपर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो या चाहे फ़लस्तीन के अंदर हो, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि इस्लामोफोबिया की जो है वो सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनको चाहिए कि जितने भी इंसान इस दुनिया में रहते हैं उन तमाम के लिए इक्वली जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन ये चीज़ जो है वो इस वक्त देखने को नजर नहीं आ रही। तो हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, ज़रा वहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं और किस तरीके से ये मुद्दा है और अब मामला किस तरीके से आगे हल हो सकता है, इसके ऊपर जिक्र करने के लिए बहुत रेलिवेंट शख्सियत आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए इस पूरे खत्ते की एक दफ़ा जो जोग्राफियाई कैफियत है और फिर उसके बाद जिस तरीके से फ़लस्तीनियों की वो सरजमीन पर काबिज़ हैं इसराइली, और फिर उसके बाद ये सारे डायलॉग का सिलसिला चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रा समझा दीजिएगा एक दफ़ा नाज़रीन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, जो मसला फ़लस्तीन है गुज़िश्ता 75 साल से हमारे सामने है, और अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिस तरह आपने कहा है कि इस पर बात की जाए, तो 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी खारजा थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन वहाँ पर जाके जारी किया एक सर्वे के बाद, और कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक सहूनियों के लिए और एक फ़लस्तीनियों के लिए। तो ये जो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, तो 1948 में जाकर 1947 के पार्टीशन प्लान के बाद
جا کر بالآخر یہ فلسطین کے اوپر ایک ایسی ریاست بنا دی گئی کہ جس کے باسی، جس کے رہنے والے دوسرے ملکوں سے آئے تھے، مثلا یورپ سے آئے تھے، افریقہ سے آئے تھے، سوئٹزرلینڈ سے آئے تھے، اور مختلف دنیا کے ممالک سے ان کو جمع کیا گیا تھا 1917 سے لے کر 1948 کے بٹوین، اور کچھ اس سے پہلے بھی. لہذا اس کو اگر سمجھنا چاہیے تو اس طرح سے ہے کہ باہر سے لا کر کسی جگہ پر آپ نے لوگوں کو بٹھا دیا. میں آپ کو عرض کروں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کے اوپر جب بات کی تو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ بر صغیر کی سرزمین پر دو قومی نظریے کا وجود اس دن پیدا ہوا جس دن پہلا غیر مسلم انسان وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس کے رہنے سہنے کا انداز بدل گیا، اس کی ہر چیز بدل گئی، اس کی عبادات بدل گئیں، تمام چیزوں کے اندر تقسیم آ گئی. تو لہذا اسی دن سے اس سرزمین پر ایک ٹو نیشن تھیوری سامنے آ گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت پیدا ہوئی کہ دو لوگ ایک ساتھ یہ نہیں رہ سکتے کہ جن کا سب کچھ جدا ہے. لہذا اس بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو صہیونیوں نے کیا کہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر، یعنی وہاں کا مقامی کوئی یہودی نہیں ہو رہا، کوئی فلسطینی عرب، کوئی مسلمان، کوئی فلسطینی کرسچن وہاں پہ ان کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ دنیا سے لا کر وہ بسا رہے ہیں، اور بسانے کے بعد کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یعنی میں آپ سے اس طرح کہوں کہ آپ مجھے گھر پہ بلائیں، میں آپ کے پاس آؤں، 2-4 دن رہوں، اور رہنے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ یہ گھر کے 4 کمرے اب میرے ہیں، 1 کمرہ آپ کا ہے. تو یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے. ان کو وطن سے آوارہ وطن کیا گیا ہے، وطن سے بے وطن کیا گیا ہے، گھر سے بے گھر کیا گیا ہے. اور 1948 میں جس وقت یہ ساری سازش ہوئی، یہ سارا اسرائیل یہ بنایا گیا، تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگ فلسطینی جو وہاں کے مقامی تھے ان کو جبری طور پر فلسطین سے نکالا گیا. وہ کہاں چلے گئے؟ ایجپٹ چلے گئے، وہ لبنان چلے گئے، وہ جارڈن چلے گئے، وہ سیریا چلے گئے. آج بھی ان کی 3 نسلیں وہاں پر ہیں. میں خود کئی فلسطینی ماؤں سے ملا تھوڑا سا ہوں. یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف ممالک میں سیز فائر کے لیے جو ہے وہ مطالبے بھی ہو رہے ہیں، مختلف ممالک میں یہاں پر جو ہے کیمپینز بھی چل رہی ہیں، احتجاج بھی چل رہے ہیں. کیا یہ امپیکٹ ڈال لے گا کہ موجودہ صورتحال کو تھوڑا سا قابو میں کر لیا جائے اور سیز فائر کی جانب بڑھا بھی جائے؟ دیکھیے، جو لوگ سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی سرزنش کریں، وہ اس غاصب سے انہی حکومت کے خلاف بات کریں، وہ اس کو پابند کریں کہ وہ کیوں اس طرح وہ غزہ کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے. آپ دیکھیے ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں. کل رات انہوں نے پھر دھمکی دی ہے کہ 2 ہسپتال بچے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو خالی کر دیں. بھائی یہ زخمی کہاں چلے جائیں؟ یہ مظلوم لوگ کہاں جائیں؟ آپ نے ایک طرف ان کے سمندر ہے، ایک طرف ایجپٹ کا راستہ ہے جو بند ہے، دوسری طرف خود اسرائیل نے سارے وہ علاقوں کو آکوپائیڈ کیا ہوا ہے. تو کیا ان 20-22 لاکھ جو غزہ کے لوگ ہیں، کیا انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ لہذا اگر یہ جو بات سیز فائر کی کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے یہ اسرائیل کو پریشرائز کریں، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. وہ امریکن پریزیڈنٹ ہوں یا امریکن سیکرٹری فارن افیئرز ہوں، وہ وہاں پر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کی لڑائی لڑیں گے، ہم اسرائیل کو بچائیں گے، ہم اسرائیل کے لیے فائٹ کریں گے. بھائی کس کے ساتھ آپ فائٹ کریں گے؟ کیا فلسطینیوں کے ساتھ فائٹ کریں گے؟ کیا ان فلسطینیوں کو قتل کریں گے جو مظلوم ہیں، نہتے ہیں؟ ابھی تک آپ دیکھیے 2155 بچے ہیں، یہ چھوٹے معصوم بچے وہاں پر اب تک قتل ہو چکے ہیں، اور اسی طرح 1500 سے اوپر خواتین ہیں جو وہاں پہ شہید ہوئی ہیں، بزرگ ہیں، کوئی 5000 کے قریب لوگ ہیں جو ان 16-17 دنوں کے اندر اپنی جان سے بازی دھو بیٹھے ہیں. تو لہذا اگر سیز فائر کی کوئی بات کرنی ہے یا ان کو کرنا ہے تو عالمی برادری کو چاہیے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ختم کرے. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کرتے ہیں، یہ ان کے ہاں ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن، جب آپ کشمیر کے اندر بات کریں آپ ان کو بتائیں کہ کشمیر میں جو ہے نا بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، تو ادھر ان کو ہیومن رائٹس وہ نظر نہیں آتا کہ کشمیر کے لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ کیا فلسطین کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ ہاں، لیکن جب ہیومن رائٹس کو ان کو بطور ٹول استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کو استعمال کر کے دنیا میں جاتے ہیں، افغانستان پہ بھی حملہ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سچویشن، چونکہ ہم لوگ تو یہاں پر موجود ہیں، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی ریئل آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. آپ کے وہاں پر مختلف لنکس ہیں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر ریئل آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے فلسطین کے اندر. اور دوسری چیز، ایک چیز سننے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ مختلف ممالک سپورٹ میں فلسطین کی آئے ہیں جب سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے ہاسپٹل کے اوپر. تو یہ آیا بات درست ہے یا صرف اور صرف یہ بھی ایکسپیکولیشنز ہی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات جو ہے، جو آپ کی آخری بات ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا بھر کے عوام، آپ یقین کیجئے دنیا بھر کے عوام، کیا یورپ، کیا افریقہ، کیا ایشیا اور کیا آسٹریلیا، دنیا بھر کے عوام فلسطینیوں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جو آپ نے کہا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، دیکھیے فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ظلم اور بربریت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے.
10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं, उनके घर तबाह कर दिए गए हैं, उनको इस वक्त सड़कों पर हैं, हॉस्पिटल के अंदर वो पनाह लेते हैं लेकिन अस्पतालों पर भी बमबारी है। दूसरी भी आपको पता होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान के अवाम को कि ये जो फ़लस्तीनी भाई हैं, मेरी परसों भी उनसे रात को बात हुई है आखिरी, वो इस वक्त स्ट्रीट फास्ट हैं, वो इस वक्त खड़े हुए हैं, वो इस्तकामत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने इलाके लेने हैं, हमने अपना फ़लस्तीन आज़ाद करना है। ये पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है। ये ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि दुनिया के हर मकबूदा इलाकों की जंग है जहाँ पर इस तरह की दहशतगर्द रियासतें काबिज़ हैं, गासिब हैं। लिहाजा ये पहली जंग है। आप देखिए कि 1948 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गासिब से हुनी हुकूमत को भी बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ना सिर्फ ये गज़ा के अंदर उनको ये उठाना पड़ रहा है बल्कि इस वक्त आज 16वां दिन है जनूबी लुबनान से जो सरहद है फ़लस्तीन की, वहाँ पर भी जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत है, हिज़्बुल्लाह है, हमास है, ये सारे वहाँ पर इसराइल के साथ ये मुकाबले पर है और 400 के करीब इसराइली फ़ौजी आज के दिन तक मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े इस वक्त डेवलपमेंट है। और आप देखिए, इससे बढ़कर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस पूरे वाक़े ने जो कुछ इस वक्त जनूबी लुबनान की सरहद में हो रहा है या जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, इसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। अगर अमेरिका ने बहरी बेड़ा मेडिटेरियन सी में रवाना किया है और वो चाहता है कि खित्ते पे अपनी इजारादारी कायम करे, तो ये ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने चाइना है, हमारे सामने रशिया है। चाइना ने भी जो है ना, बड़ी बड़ी कुव्वतें और ताकतें हैं जो कि इस वक्त अपना किरदार निभा सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ से अगर इसराइल को सपोर्ट मिल रही है तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम उम्मा है वो भी सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है, और इसी का एक इजलास भी हुआ है 18 अक्टूबर को। तो क्या समझते हैं उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई है? मुस्लिम उम्मा क्या इकट्ठी एक पेज पे आ रही है कि फ़लस्तीन का साथ दिया जाए और इस मामले को सुलझाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात आपने सही की कि जो इसराइल की सपोर्ट है वो डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि अमेरिका कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, प्रेसिडेंट बाइडन भी वहाँ पर आए, उनके सेक्रेटरी खारजा भी आए और उन्होंने खुलकर कहा कि हम इसराइल के साथ हैं। सिर्फ कहा नहीं, अमली इकदाम किए। उन्होंने $8 बिलियन की एड दी, उन्होंने टैंक्स भेजे, उन्होंने मशीनरी भेजी, असला भेजा, वो तो ये कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जो OIC का इजलास है, OIC को चाहिए कि वो करारदादों और मजम्मतों से आगे बढ़े और प्रैक्टिकल काम करे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए हमारी हुकूमत ने वहाँ पर एक पहला जहाज़ भेजा है जिसमें वो इमदादी सामान है। ये जो है ना, ये अमली इक़दाम है, ये जारी रहना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है, इस काम को जारी रखें। हम भी उसमें अपना हिस्सा मिलाएंगे, अवाम अपना हिस्सा मिलाएंगे। OIC की जो बात है, OIC क्या कर सकती है कि वो करारदादों से आगे बढ़े। एक पहला काम कर सकती है कि जो भी अरब मुल्क इसराइल को तेल देते हैं, गैस देते हैं, उनकी तेल और गैस की सप्लाई को बंद कर दें। दूसरे मरले पर जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात बनाए हैं, वो कम अज़ कम ये करें कि इस वक्त फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए उन ताल्लुकात से पीछे हट जाएं। और सऊदी अरब ने ये किया है, हम उसकी खराज तहसीन करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने ताल्लुकात उनसे ख़त्म करने का ऐलान किया। ये अच्छी साइन है और ये वक्त है कि हमें ये करना चाहिए। हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंसान और बतौर मुसलमान है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साबिर अबू मरियम हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन पाकिस्तान, और जिक्र कर रहे थे हम लोग फ़लस्तीन के हवाले से। यकीनी तौर पर बहुत एक बर्बरियत की कैफियत है और इसके ऊपर जितना भी दिल रंजीदा हो, गमज़दा हो, वो कम है। मुख्तलिफ़ हुकूमतें, मुसलमानों की हुकूमतें, मुसलमान ममालिक की, वो तो काम कर रही हैं। हर जगह पर आवाज़ भी बुलंद की जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ आप लोग भी लिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आगे बढ़कर इमदादी सामान के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की निजी और सरकारी वो भी एक्टिव हैं, तो उनके साथ भी आगे बढ़ें और हिस्सा डालें अपना, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि पाकिस्तानी दिल खोल कर हिस्सा डालते हैं। तो डेफिनेटली आज जब हमारे भाइयों को ज़रूरत है, जिस तरीके से तुर्किया के भाइयों को ज़रूरत थी, बहनों को ज़रूरत थी, माओं को ज़रूरत थी, उसी तरीके से आज ये भी हमारा मुसलमान अगर चैरिटी के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान टॉप कंट्रीज़ में आता है जो कि सबसे ज़्यादा चैरिटी प्रोवाइड भी करते हैं दूसरे ममालिक को। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले सकते हैं और अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। डेफिनेटली। ख़वातीन हज़रात, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है। और कल ड्यूरिंग प्रोग्राम इसके हवाले से हमने आपको जिक्र किया था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है साइफर केस में। तो साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया है। अब जिस पर अदालत ने 27 अक्टूबर को, आपको हमने कल बताया था कि इस्तग़ासा के गवाहान को तलब किया था, और दूसरी जानिब भी हम लोग जिक्र करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। लेकिन इस केस के हवाले से ये अपडेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अब हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं
اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی ذکر کریں گے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد محمد نواز شریف ان کی واپسی ہوئی ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے اور پھر عدالت نے 24 اکتوبر تک ان کی یہ ایون فیلڈ ریفرنسز تھے اس کے اندر ضمانت آج منظور جو کی پیش تھی. ہوں گے اور ان کے کیسز کی جو ہے مزید تفصیلات جو ہے وہ آج بھی وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی, تو اس حوالے سے بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہم اس وقت لائیو جوائن کر رہے ہیں جی ہمارے نمائندے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے عمران منصب, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اور کیا اپڈیٹس ہیں وہ ہمیں آگاہ کریں گے. السلام علیکم عمران, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. عمران یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں ذرا سائفر کیس کا. سو سائفر کیس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں, سو وہ کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے, اور یہ جو سحت جرم سے انکار کیا ہے یہ آگے معاملہ اب کس طریقے سے بڑھے گا؟ دیکھیں, ملزمان تو ہمیشہ صحت جرم سے انکار ہی کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشنز یا الزام لگایا جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ بالکل درست ہے. ایسا شاید ہی کبھی عدلیہ کی تاریخ میں ایسا ہوا ہو. لیکن سائفر کیس کی حقیقت یہ ہے کہ سابق جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں اور وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی, ان کے اوپر سائفر کیس میں فرد جرم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے لگا دی ہے اور 27 اکتوبر کو گواہان کو طلب کر لیا ہے. اس کیس میں 28 گواہان ہیں, جس میں فارن آفس کے جو سینئر ترین آفیسرز ہیں اسد مجید اور اس سے سمیت تقریباً 28 گواہان ہیں جن کو کی طلب کیا گیا ہے. اور یہ وہ گواہان ہیں جن کا ایک ربط ہے سائفر کو وزیر اعظم تک پہنچانے میں. تو اس کا جو متن آیا ہے جس کو فرد جرم کے کچھ میرے پاس اس نکات ہیں جو میں آپ سے اگر شیئر کروں, تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ملزمان نے خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق جو رابطے ہیں اس میں ملوث ہو پائے گئے ہیں, اور 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن سے موصول سائفر غیر متعلقہ افراد کو سونپ دیا گیا. حقائق کو توڑ بروڑ کر جو ہے ملزمان نے سائفر کو قومی سلامتی کے برعکس ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور 28 مارچ 2022 کو بنی گالا میں خفیہ اجلاس میں جو سائفر تھا اس کی مندرجات کا غلط استعمال کیا گیا. اور سابق وزیر اعظم نے جو اپنے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان, ان کو اس حوالے سے جو ہے نا جو منٹس تیار کرنے کے لیے کہا تھا, وہ اس میں یعنی کہ اس جو فرد جرم کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے شامل کی ہیں. تو سائفر کے فرد جرم عائد ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جو کیس ہے وہ باقاعدہ طور پر اسٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے. اب اس کی میں فردر یہ ہونا ہے کہ جتنے بھی یہ گواہان ہیں ان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا اور ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے. ان کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد جو وکیل صفائی ہیں, جو چیئرمین تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اور شاہ محمود قریشی کی, وہ ان کے اوپر جرا کریں گے. جب وہ جرا کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ 342 کا بیان لیا جاتا ہے اور ملزم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا اس کے خلاف جو یہ الزامات لگائے گئے ہیں کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں. تو اس میں اس کو تحریری طور پر جواب دینا ہوتا ہے یا زبانی. ہم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے آج ہم احتساب عدالت کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ان پر یہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کے اندر یہ مرحلہ آیا تو انہوں نے یہ تحریری طور پر جواب جمع کرایا تھا. اسی طرح ان کی بیٹی مریم نواز نے بھی اور کیپٹن صفدر نے بھی, اور انہوں نے باقاعدہ اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. اب دیکھنا یہ کہ وہ اس حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں. بتائیے گا 27 اکتوبر کو جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے آگے سے کیا نتائج ہوں گے, اور اس کے بعد اگر فیصلہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف آتا ہے تو کیا سزا ہوگی, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو سیکشن 5 اور 9 ہے اس کے تحت یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا, اور اس مقدمے میں کم سے کم جو سزا ہے وہ 2 سال قید کی ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے وہ تعمر قید اور سزائے موت کی سزا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مقدمے کی نوعیت کیسے ہے اور جو وکیل صفائی ہیں وہ کیا اپنے دلائل دیتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس میں ملزم کو کس سیکشن کے تحت کیا سزا دی جا سکتی. تو یہ تو جب سماعتیں ہوں گی اور کیس آگے بڑھے گا تو اس کے بعد ہی اس کے نتیجے کا کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ یہ اپڈیٹ کیجئے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ کورٹ میں کب تک پہنچ رہے ہیں, اور ان کی ضمانت کے لیے جو ہے وہ آج درخواست دوبارہ سے جمع کروائی جائے گی کیا؟ جی, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی آج سماعت ہونی ہے.
عدالت کو جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ 21 اکتوبر کو سابق وزیر اعظم پاکستان پہنچ رہے ہیں اور ان کے وکلاء نے یہاں پر درخواست دائر کی تھی اور نیب کی جانب سے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے جو ہے عدالت نے ان کی جو وارنٹ ہیں وہ معطل کر دیے تھے اور آج 24 تاریخ تک عدالت نے وارنٹ معطل کیے تھے اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف پیش نہیں ہوتے تو جو وارنٹ ہیں وہ اس پر ایگزیکیوشن کی جائے. تو آج یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ تقریباً 11:15 بجے تک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ عدالت پہنچ رہے ہیں. یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں جو سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس کے علاوہ 2 اور ملزمان ہیں جو اس کیس میں نامزد ہیں اور ان کے خلاف جو ٹرائل ہو رہا ہے. نواز شریف کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ یہ علاج کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے تھے تو اس لیے کورٹ نے انہیں ایبسکونڈر قرار دیا تھا اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیس الگ کر دیا گیا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے کورٹ کے آگے سرنڈر کرنے کا کہا ہے تو یہ آج اس حوالے سے اس کیس کی سماعت ہونی ہے اور جج محمد بشیر اس کیس کی سماعت کریں گے. جی اوکے، تھینک یو سو مچ عمران منصف فار جوائننگ. ہم لوگ آپ لوگوں کو یہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ ایون فیلڈ ریفرنس یا ان کے باقی ریفرنسز ہیں ان کے بارے میں کیا بنے گا. سو آج بھی بہت دن امپورٹنٹ کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آج کا دن بہت اہم بھی ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ پاکستان یہ جنگ بڑے عرصہ دراز سے لڑتا آ رہا ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کس طریقے سے اپنا کردار اس میں نبھا سکتا ہے. آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ دن ہر سال 24 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. اس موقع پر عوام الناس کی توجہ اس جو ٹاپک ہے اس کی طرف لائی جاتی ہے تاکہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ اس میں بھرپور طریقے سے اپنی کوآپریشن بھی دکھائیں کیونکہ پولیو ٹیمز جو ہیں وہ گھر گھر جاتی ہیں اور پاکستان میں یہ کیمپین ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ہر 2-3 مہینے کے گیپ کے بعد دوبارہ پولیو کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے تمام تر شہروں میں جہاں پہ ہائی الرٹ ہو یا زیادہ کیسز ہوں. تو آف کورس پاکستانی تمام تر جتنی بھی ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ سرگرم بھی ہیں لیکن آپ کی کوآپریشن بھی اس میں بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے میں جوائن کریں نیشنل کوآرڈینیٹر پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر پاکستان جناب ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیولی پولیو ایمرجنسی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر سال ایکٹیویشنز ہوتی ہیں, ہمارے بہت سارے پولیو ورکرز جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. ریئل آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ کمی واقع ہوئی ہے کیسز میں؟ جی 1994 میں جب یہ پولیو پروگرام شروع ہوا تھا اس وقت ایک سال میں پاکستان میں 20,000 پولیو کے کیسز سامنے آئے تھے. ٹھیک ہے. آج 2023 میں پولیو کے 4 کیسز ہیں. اوہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. واہ. لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں تو جو ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں 3,70,000 سے زائد پولیو ورکر ہر گھر میں جا کے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں اور ان کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں بچے ایسے ہیں. پاکستان کا کوئی میرے خیال شہری ایسا نہیں ہوگا جس کا ایک دفعہ زندگی میں انٹریکشن نہ ہوا پولیو ورکر سے. اور ان کی وجہ سے لاکھوں بچے ہیں جو آج صحت مند اور چل پھر رہے ہیں. یہ جو 4 کیسز پاکستان میں پولیو کے ہوئے ہیں ان میں سے 3 کیسز بنو میں ایک ہی تحصیل ایک ہی یونین کونسل بکا خیل گھوڑا بکا خیل میں ہے. یعنی کہ پاکستان کے 157 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے 154 ڈسٹرکٹس میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا 2 سال سے. سو ہم نے وائرس کو ایک کارنر میں لے گئے ہیں. واہ. لیکن ابھی ہم وہاں سے اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اس کی بھی وجوہات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ انفراسٹرکچرز بھی نہیں ہے, روڈز بھی نہیں ہے, لیک آف ایجوکیشن بھی ہو گیا, لیک آف ایجوکیشن بھی ہے, اویئرنیس کا فقدان ہوگا, سیکیورٹی کی بھی سچویشن اچھی نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ بارڈرز ہے, لاٹ آف پاپولیشن موومنٹ, افغانستان اور پاکستان کی پاپولیشن موومنٹ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد وہ ہمیں وہاں خواتین ورکر بھی نہیں ملتی جو کہ بڑی ضروری ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ گھر کے اندر جا سکے. اب نارتھ وزیرستان میں ہماری پولیو ٹیم میں 1% فیمیل ہے. سو لہٰذا وہاں پہ پولیو کی وہ کمپین کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کا ویکسینیشن پہ مسٹرسٹ, وہاں کے انفلوئنسر وہاں بٹ سٹل آپ ایک کارنر پہ لے گئے ہیں. سو اب سے نیکسٹ کیا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں نیکسٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہمارے آنریبل منسٹر آف ہیلتھ ہیں ان کی ہدایت کے مطابق
ہم نے جو پولیو کے جو بیسٹ ایکسپرٹ تھے نا ان کو ساؤتھ کے پی کے میں اور بنو میں اور ان 6 اضلاع میں تعینات کر دیا ہے، اور گورنمنٹ کے حکم کے مطابق پرائم منسٹر کی اپروول سے ان کو فل پاورز دی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ، این ای او سی اور دی ہیلتھ منسٹری ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرے گی جو ان کو چاہیے. سو اٹس لائک فرنٹ آن وار. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا نا ہم سکسیس سٹوری کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جو 4 کیسز اب رہ چکے ہیں، آف کورس ایک بڑا لمبا سفر تھا جو پاکستان نے طے کیا، اتنے متعدد کیسز کے بعد اب صرف 4 کیسز رہ گئے، تو کیا کیا چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑے اور کہاں کہاں پہ ہمیں سپورٹ ملی؟ دیکھیں جو چیلنجز یہ تھے کہ دیر واز اے ٹائم جب کراچی، کوئٹہ اور پشاور دنیا کہتی تھی کہ یہاں سے اگر پولیو ختم ہو جائے گا تو پاکستان سے پولیو ختم ہو جائے گا. اب یہ وہ پولیو کے ریزروائر نہیں رہے، اب پولیو کا ریزروائر بنو ہے جی، سو اور اس کا بھی ہم ایک ہاں جی. اسپیسیفک ایریا. سو ہم نے وہ کیا، لیکن جو ہمیں سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے اور بہت سیریس چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پولیو کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور سیزن مائیگریشنز کی وجہ سے افغان پیپل مہاجرین وہ پاکستان میں پشاور، خیبر، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، چمن، کراچی، لاہور ان سارے شہروں میں آ رہے ہیں، اور وہ جہاں جہاں آ رہے ہیں وہ وہاں پہ وہ افغانستان سے وائرس لے کے آئے ہیں. اور اسی وجہ سے جو چوتھا کیس ہے وہ افغان ریفیوجیز میں کراچی میں ایک 4 ماہ کے بچے کو اچھا ہوا ہے. سو ہمارے لیے اب جو قوم کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جی جی کہ ہم نے اپنے وائرس کو تو ایک کارنر میں محدود کر دیا ہے، لیکن یہ جو 14 اضلاع ہے، 14 اضلاع کا مطلب ہر جگہ خطرہ موجود ہے. بالکل. لہٰذا اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خاص کر اس موبائل پاپولیشن کو کنٹرول جو کہ یہ وائرس لے کے آ رہی ہے ان کو اور ان کے بچوں کو ضرور ویکسین. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس چیز میں کتنی صداقت ہے؟ ہمارے پاس ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ سیوریج کے تھرو جو ہے وہ پولیو وائرس پھیلتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی ایکچولی سیوریج ماحولیاتی نمونے ہم پاکستان میں 125 ایسے جگہ ہیں جہاں پہ وہ ہم سے، کیونکہ یہ بچے کے فیسز میں خارج ہوتا ہے اور فیسز جو ہے وہ سیوریج میں جاتا ہے، اس لیے ہم یہ جاننے کے لیے کہ کسی ڈسٹرکٹ میں یا کسی علاقے میں وائرس موجود تو نہیں، تو ہم وہاں کے سیوریج سے نمونے لیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پولیو کا کیس ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ پاکستان میں وائرس کی سچویشن کیا ہے، وائرس آ رہا ہے. پھر اس کا ہم ڈی این اے انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لنک ہے، کیا یہ پاکستان کا وائرس ہے یا افغانستان کا وائرس ہے، اور افغانستان میں کون سے ڈسٹرکٹ سے لنک ہے، تاکہ وہ ہم پاپولیشن موومنٹ کو وہ بڑے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز مطلب دیکھنے پڑتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ وائرس پھیلتا کس طریقے سے؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا یہ اورو فیکل روٹ ہے، یہ اورل کی روٹ کے ذریعے یہ جسم میں جاتا ہے، جا کے نروس سسٹم میں جاتا ہے، نروس سسٹم کو جا کے تباہ کر دیتا ہے پرماننٹلی. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیو لال آ جائے، ایک دفعہ اس نے آپ کی نروس کو ڈیمیج کر دیا تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ 14 ڈیز تک اپنے فیسز میں وہ خارج کرتا رہتا ہے. اب جہاں بھی وہ سیوریج اور بندے ہمارا کھانے کا اور پانی وہ کمبائن ہوں گے، ہائیجین کا نظام جو ہے ان کا صاف نہیں ہوگا، صفائی بہتر نہیں ہوگی، تو وہاں پہ وہ ہمارے فوڈ آئٹمز کنٹیمینیٹ ہو جاتے ہیں اس وائرس سے، اور جب آپ وہ فوڈ کو کھاتے ہیں تو اس کے ذریعے وائرس جو ہے دوسرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا وائرس بھی میوٹیٹ کرتا رہتا ہے، ڈیفرنٹ میوٹیشن؟ جی، اور اس کے وائرس کو میوٹیٹ کرنے کے لیے پھر ایک بچہ چاہیے ہوتا ہے. اوکے. اس لیے ہی جب ہم یہ جو ویکسین دیتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب یہ وائرس باہر چلا گیا ہے تو اس کو کوئی ہوسٹ نہ ملے، کوئی ایسا بچہ نہ ملے جس کی گٹ میں پولیو ویکسین نہیں ہے، اور تاکہ وہ اس میں جا کے وہ میوٹیٹ کر کے پھر زیادہ ڈینجرس. اچھا، از اٹ اے جینیٹیکل ڈیزیز ایز ویل؟ نو، اٹ از کمیونیکیبل وائرل ڈیزیز.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 5 سال کے بچوں تک تو جو ہے یہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، لیکن اب ایک نیا رول یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنلی ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹس پہ بھی پولیو کے قطرے پینے پڑیں، کیا وہ بھی بینیفیشل ہیں؟ جی یہ تو ابھی ابتدا ہے، یہی ہم بتانے کی ضرورت کر رہے ہیں کہ جب ساری دنیا پولیو فری ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ جب کووڈ کی وبا پھیلی تھی تو بہت دوسرے ملکوں نے اپنے اپنے ملکوں میں دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو بین کر دیا تھا، ایئرپورٹس بند کر دیے گئے تھے. یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنے بچوں کو سیف رکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اگر پاکستان اینڈ افغانستان اگر یہ پولیو وائرس کا خاتمہ نہیں کریں گے تو یہ پابندیاں مزید سخت ہوں گی، اور جو بھی لوگ جہاں سے جائیں گے ان کو پولیو کے قطرے یہاں سے بھی پی کے جانے پڑیں گے اور وہاں پہنچ کے بھی، اور اس کے بعد یہ پابندیاں اور بھی سخت ہو سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی. ویل ڈاکٹر صاحب ایٹ لاسٹ کوئی پاکستانی عوام کو میسج دینا چاہیں یا کچھ بھی کہنا چاہیں، پولیو ورکرز جو ہمارے اتنے ہیروز ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو بھی کامیابی اب تک حاصل کی ہے جہاں بھی ہم ہیں، یہ ہمارے پولیو ورکرز کی انڈیڈ نو ڈاؤٹ. ہم نے ابھی تک 62 پولیو ورکرز اور ان کی حفاظت پہ معمور پولیس مینوں نے شہادت نوش کی ہے. پولیو کو ہم نے اپنا خون بھی دیا ہے. لہٰذا سب سے پہلی تو میری والدین سے یہی درخواست ہے کہ یہ ویکسین سیف ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی ورلڈ کمیونٹی سے کمٹمنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہے. صحیح بات ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو جب بھی ہماری پولیو ٹیمیں آپ کے گھر آئیں تو ایک ان کے ساتھ شفقت سے پیار سے پیش آئیں. وہ آپ کے بچے کے مستقبل اور صحت کے لیے ظاہری بات ہے انہیں ایک گھر سے اچھا رسپانس ملے گا، ان کا دل چوڑا ہو جائے گا اور وہ 100 گھروں میں پھر ہم ان کو اتنے پیسے نہیں دیتے کہ یہ تو ہمارا ان کے ساتھ تعاون اور ان کو جو خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب اتنی گرمی میں بارش میں اب برف پڑے گی اس کے باوجود ہو جائیں گے، تو اگر والدین آگے سے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. ہاں بالکل، اور یہی میسیج ہے ہماری طرف سے بھی. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب آپ کا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خواتین اور حضرات کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. خواتین و حضرات، بہت ہی اہم شخصیت کا ہم لوگ ذکر کرنے لگے ہیں جن کی آج 48ویں برسی منائی جا رہی ہے. معروف صحافی، معروف ادیب اور بلند پایہ خطیب اور حریت رہنما بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک آزادی کے لیے جس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی اور قید کاٹی. میں بات کر رہا ہوں جناب آغا شورش کشمیری صاحب کی. آج 48ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کے چاہنے والے ہندوستان کی آزادی کی خاطر انہوں نے قید و بند کا سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا اور ان کی صحبتیں جھیلنے والی یہ حریت پسندوں میں آغا شورش کشمیری کا نام سر فہرست لکھا جائے گا. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک خصوصی پیکیج ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور صبح پاکستان کی ٹیم نے تیار کیا ہے، آپ لوگ وہ ملاحظہ کریں. ادیب، صحافی
کی تھی، لیکن یہ جو باقاعدہ میں نے جب اس وادی کیا کہنا چاہیے توق و سلاسل میں قدم رکھا، یہاں آزمائش اور امتحان کی شاہراہ پہ آیا، اس بیاباں میں آیا، اس دشت میں آیا، تو میں سن 35 میں آیا۔ 35 میں قید ہوا جولائی میں پہلی دفعہ، اور دسمبر تک قید رہا۔ تو ستمبر میں جب جنگ چھڑی تو مجھے اس بات کی آج بھی مسرت ہے اور خوشی ہے کہ میں پہلا آدمی تھا جو پکڑا گیا۔ جو ستمبر میں جنگ چھڑی، میں اگلے روز میں پکڑا گیا، مجھ پر مقدمہ چلا تقریر کی بنیاد پر، اور مجھے 7 سال قید کی سزا ہوئی، اور میں نے وہ 7 سال پورے کاٹے۔ وہ باضابطہ طور پر مسلم لیگ سے کبھی وابستہ نہیں تھے، ان کا مجلس احرار سے ایک تعلق تھا جنہیں متحارب سمجھا جاتا ہے، لیکن شاید ہی چند گنتی کے افراد ہوں گے خود مسلم لیگ کے اندر جنہوں نے انگریز کے اس دور میں اتنی جد و جہد کی ہو، اتنی قربانیاں دی ہوں جتنی آغا صاحب نے دی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 10 برس تک قید خانوں کو جلا دیتا رہا۔ تو وہ میں نے پڑھا ان کی سوانح عمری میں کہ 20 مسلسل عیدیں انہوں نے جیل کے اندر گزاری تھی۔ تو بہت کم ایسے آزادی کے سپاہی ملے گے، یعنی وہ مسلم لیگ کا ایک باضابطہ رکن نہ ہوتے ہوئے بھی بالواسطہ ان کی جو آزادی کی جد و جہد ہے وہ شاید آزادی کے چند گنتی کے سپاہیوں میں شمار کی جا سکتی۔ جیل جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں گزار دیا، اسی لیے تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، یہ 1970 میں میرا خیال یہ انٹرویو اخبار جہاں میں چھپا تھا، اور ہمارے ملک کے بہت نامور صحافی اس وقت بہت بڑے نقاد اور بہت بڑے میں سمجھتا ہوں آدمی ہیں، ان کا نام صحافت میں بہت بڑا مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے یہ انٹرویو لیا تھا، اور وہ یہ انٹرویو 1970 میں چھپا جس پر انہوں نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں سوچتا ہوں میں اپنی پوری زندگی کو جب دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنا تخلص شورش رکھوں یا جیل۔ اتنی بڑی شخصیت جو یہ کہتی ہو کہ اٹھوں تو آسماں کی بلندی ہے ہم رکاب، بیٹھوں تو فرش میرو درخشاں میرے لیے، بڑھنے لگوں تو گردش دوراں ہے ہم قدم، ٹھہروں تو ذرہ ذرہ ہے رقصاں میرے لیے۔ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، تو کبھی جلسوں میں بھی چلے جایا کرتا تھا، کبھی محفلوں میں بھی چلے جایا کرتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں یا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑے لوگ ہیں، یہ جو بھی ہیں یہ کوئی بڑے لوگ ہیں۔ ان کی شخص یہ نہیں کہ وہ بڑے اعلیٰ لباس میں ہوتے تھے یا بہت بڑی گاڑیوں میں ہوتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ پیدل ہوتے تھے، اور ان کو دیکھ کے لگتا تھا یار یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی بات سننی چاہیے۔ آغا شورش کاشمیری کی حل کیا۔ وہ کہا کرتے تھے صحافت کے بارے میں، وہ شخص صحافی نہیں کہلا سکتا جسے قلم کی عظمت، لفظوں کی عصمت اور کرتاس کی عظمت کا پتہ نہ ہو۔ جب آپ کا طرز صحافت یہ ہو کہ آپ نے صرف حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اختلاف کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ اختلاف جو ہے نا وہ انسانی ذہن کو جلا بخشتا ہے۔ قلم کی جگہ دانش نے لے لی۔ کون سی دانش نے؟ کہ قلم کار ہوا کرتے تھے، اب دانشور ہیں، اور دانشور جو ہے نا جی آج کا دانشور ہے تو وہ تو اپنے سامنے کسی آدمی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتا صرف میری سنو بس۔ آغا شورش کاشمیری ایک بے مثل صحافی اور بے بدل ادیب ہونے کے علاوہ پاکستان کی سیاسی، قومی اور مذہبی زندگی کا ایک اہم کردار بھی تھے۔ وہ سیاسی و ملی تحریکوں کی جان تھے۔ ایوبی آمریت کے دور میں ان کی 52 روزہ بھوک ہڑتال نے آمریت کی چولیں ہلا ڈالی، اور تحریک ختم نبوت کی کامیابی میں ان کی شعلہ نوائی اور قلمی جہاد نے اہم کردار ادا کیا۔ جہاں کلمہ حق کی بات آتی تو کوئی مصلحت اور مدانت ان کے راستے میں حائل نہ ہوتی۔ انہیں اپنے ملک سے اتنی محبت تھی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 65 کی جنگ میں انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا پاکستان اور اسلام کے لیے، پوری زندگی ان کی پاکستان اور اسلام کے لیے وقف تھی، اور انہوں نے کہا ایک جلسے میں پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے ہمراہی کریں گے اس قدر جانے نثار، مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے۔ آپ اس شعروں سے اندازہ کر سکتے ہیں ان کی محبت پاکستان اور اسلام سے کیا ہو سکتی ہے کہ میرے ہمراہی کریں گے اس قدر جانے نثار، مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، اس قدر کر جاؤں گا ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے۔ اور شعر سنیے گا ان کا آخری، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے محبت کی انتہا ہے، کہ سرزمین پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید، سرزمین پاک سے
ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے. وہ کہا کرتے تھے یہ ملک اسلام کے لیے ہے, پاکستان کو کوئی زوال نہیں. انہوں نے اوائل عمری میں میدان خطابت میں قدم رکھا. سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قربت اور ہم نشینی نے انہیں میدان خطابت کا ایسا شاہ سوار بنا دیا جس کے لہجے کی گھن گرج, الفاظ کا تنتنا اور روانی سننے والوں کے جذبات میں آگ لگا دیتی تھی. آزادی سے قبل ان کے خطابت نے لاکھوں دلوں میں آزادی کی جوت جگائی, اور آزادی کے بعد ان کی شعلہ نوائی نے ملی و قومی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے شورش کاشمیری کے بارے میں کچھ یوں کہا: شورش کاشمیری کو دیکھ کر میں مطمئن ہوں کہ بڑھاپا جوان ہو گیا ہے. میں برگد کا درخت نہیں کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا پودا اگ نہیں سکتا. شورش میری مراد ہے. آغا صاحب کی تقریر اس وقت دو آتشہ ہو جاتی, اور ان کی تحریر بھی اس وقت اپنے عروج کمال پہ پہنچ جاتی جب ان کا مخاطب اہل اقتدار ہوتا, حکمران طبقہ ہوتا. آپ سیاست میں جھوٹ بول سکتے ہیں, تاریخ میں نہیں. آپ کو تاریخ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سیاست میں بولے کوئی بات نہیں, چلتا ہے, لیکن جب آپ تاریخ لکھ رہے ہوں تب آپ چاہے کم ہو رہے ہوں یا بڑھتے ہوں, آپ کو اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ آغا صاحب کے الفاظ, اسی طرح بیان کر دینا چاہیے جیسے وہ ہے. سیاست و خطابت کے میدان میں مار کارائی اور حریفوں کے چھکے چھڑانے والے مرد آہن شورش کاشمیری ایک حساس دل اور حصے لطافت کے مالک تھے, جس کا اظہار ان کی سوز و گداز میں ڈوبی شاعری ہے. ان کی شاعری شعلہ و شبنم کا امتزاج ہے. قومی و ملی مسائل اور معاملات پر ان کی نظمیں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں. شورش کاشمیری زندگی بھر میدان عمل میں برسر پیکار رہے. کوچہ صحافت بھول جانے کی تاریخی اداؤں سے واقف ہوں. جناب آغا شورش کشمیری کے حوالے سے خصوصی پیکج آپ لوگ دیکھ رہے تھے. آج بھی وہ تمامی آزادی پسند لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں جو آج نسلی تعصب ہو یا کسی قسم کی بھی قید و پابند ہو اس سے نجات چاہتے ہیں. ان کے دلوں میں آج بھی آغا شورش کشمیری زندہ ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ننے منع سے گیسٹ ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کریں. ننے منع سے گیسٹ ہیں 10 سالہ محمد حسنین سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے. تھوڑا سا محمد حسنین کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں, کیونکہ جب میں ان کا پروفائل دیکھ رہی تھی تو اتنا لمبا اور اتنا بڑا پروفائل تھا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کنفیوژن ہو گئی کہ کیا واقعی یہ 10 سالہ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جب میں نے دیکھا تو واقعی 10 سالہ ہی ہیں. آپ کو ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ پہلا جو ان کا شو تھا وہ انہوں نے 4 سال کی عمر میں کیا, اور جو پہلا ایوارڈ ان کے نام آیا وہ 5 سال کی عمر میں آیا, اور پہلا ایوارڈ جو تھا وہ ان کا ینگسٹ ریڈیو براڈ کاسٹر کا ایوارڈ ان کو ملا, یعنی کم عمر ترین ریڈیو براڈ کاسٹر کی حیثیت سے یہ جانے پہچانے لگے. اور اس کے بعد دوسرا ریکارڈ جو تھا وہ ان کا 7 سال کی عمر میں ان کو ملا, اور وہ تھا دنیا کی کم عمر ترین صحافی کا ریکارڈ ان کو ملا. یس ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد ان کے آرٹیکلز بھی دنیا بھر میں مشہور ہوئے ہیں, اور مختلف یونیورسٹیز میں ان کو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی بلایا جاتا ہے. پشاور سے ان کا تعلق ہے, مختلف نجی اور سرکاری ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ رہے ہیں, اور آج کل جس طریقے سے دور ایوالو ہوتا جاتا ہے اسی طریقے سے اب ولاگر بھی ہیں, اور اپنے
اپنے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ خاص طور پر ان کا ایک اور خاص ہے کہ انگلش یہ پڑھا رہے ہیں اور انگلش کے لیکچرز دے رہے ہیں. سو یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسنین. السلام علیکم حسنین. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ارے بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. حسنین تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں پہلے بتاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس فیملی کے اندر اتنا جو ہے نا وہ خوبصورت سا چراغ پیدا ہوا ہے. جی مائی فادر از این آرتھوپیڈک سرجن اوکے. whose name is Khalid Mahmood. I have one sister. میرے فادر کا نام بھی خالد محمود ہے. I have one sister who is younger than me. اوکے. She شو is حسنین تھوڑا سا آپ ہمیں فیور کریں گے, ہم لوگ اردو میں کنورسیشن کریں گے. ڈن. چلیں. میری ایک چھوٹی بہن ہے جو کہ ڈاکٹر شہزادی, وہ خود کو ڈاکٹر کہتی ہے, اس کا نام شہزادی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو شی از ینگر دین می. اور میری مدر ہے وہ ہاؤس وائف, کرنٹلی ایز اے ہاؤس وائف کام کرتی ہے. ادر دین دیٹ ہر پروفیشن از گائنیکالوجی. اوہ ماشاء اللہ. تو مطلب ڈاکٹر فیملی ہے. جی بالکل. سو کیسے آپ کو شوق ڈیولپ ہوا؟ اور ابھی ہم نے جب آپ سے آفر پوچھا تھا تو آپ نے بڑے ہو کہ صحافی بننا ہے, بلکہ آپ ہیں صحافی ابھی بھی. میں ہوں بٹ I can be better, I can be authentic. There is always place for improvement. No doubt, no doubt. تو حسین فیملی میں تو سب ڈاکٹرز ہیں, تو ڈاکٹر بننے کا کیوں نہیں سوچا؟ انٹیلیجنٹ بھی ہیں آپ آف کورس. میں کسی اور کے قسم کے ردم کے اندر نہیں چلتا. You see, I have brought up in such an environment کہ پشاور کے اندر جس طرح environment تھا کہ شروع کے اندر relatives they weren't so fine about me working. My father wasn't fine with it. But slowly but surely جب میں نے ثابت کیا that I can work, and my father was proud of me because everybody used to say, is this your son? He's very talented, etc. So my father was proud. Then for me, میرے father نے جو ہے پشاور سے ایک بہت بڑا ایک ڈیسیجن لیا currently, which was from moving from Peshawar to اسلام آباد. تو اب آپ اسلام آباد میں. جی بالکل میں ابھی اسلام آباد. تو مجھے یہ بتائیں کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جاتے ہیں, آپ کو لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہے, تو کیا آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے اور کس چیز کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ اپنی یوتھ سے مخاطب ہونا پسند کرتے ہیں؟ جی میں خود تو میرا جو انویژنمنٹ ہے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, بلاگر, انگلش لینگویج انسٹرکٹر اور اینی تھنگ, کمپیوٹر سائنسز اور اینی تھنگ, سمپلی میرا یہ ایک خواہش ہے کہ میں اس یوتھ کو اس کی گلوری دے سکوں. اچھا. ٹو ٹیلنٹ اینڈ ٹو ایجوکیٹ دا یوتھ اباؤٹ ہاؤ ٹو بی بیٹر اینڈ ہاؤ ٹو گیو دس کنٹری واٹ اٹ نیڈس. And how to be better people, not only for this country, if this country stays or not stay, if this country is gone or not gone. آپ ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں, آپ ایک دنیا کے لیے ایک اچھا کاز کیسے کر سکتے ہیں. واہ بہت خوب. بالکل حسین, ہماری تو یہ خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے, اس کے لیے ہم دعا گو بھی رہیں گے. اچھا حسنین یہ بتائیے گا کہ آپ آف کورس آپ کے پاس بہت سارا نالج ہے, باتوں سے پتہ بھی لگ رہا ہے, یہ نالج آتا کہاں سے؟ کہ آپ بکس پڑھتے ہیں یا ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کوئی ڈسکشن کس طریقے سے؟ ویل اگر میں آپ کو سچ سچ بتاؤں, آئی بلیو آئی ڈونٹ ہیو نالج because the philosopher Socrates himself said that the only thing that I know is that I do not know anything. Oh wow. بالکل اردو. جی بالکل. اس نے کہا تھا کہ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی بھی چیز کو نہیں جانتا, میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. میں a year ago, 2 years ago, I used to be very egoistic. مجھے ایک pridefulness تھا, ایک ایگو قسم کا تھا. I was a narcissist. میں خود کے اندر بلیو زیادہ کرتا تھا, and I used to be very open minded, and I used to even sometimes misbehave with elders and with people that I shouldn't do that. And I changed. اینڈ آئی بلیو کہ ہر ایک انسان کے پاس کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لائق ہوتا ہے. اور جب میں آج 1 سال یا 2 سال پہلے خود کو دیکھتا ہوں, سو آئی لاف اینڈ سوچتا ہوں کہ میں کتنا اسٹوپڈ تھا یہ بلیو کرنے کے لیے کہ میرے پاس بہت نالج ہے اور میں ایک جینیس ہوں. آئی یوز ٹو بی اے سیلف پروکلیمڈ جینیس اور ایک پروٹیجی, بٹ ناؤ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ایم جسٹ کامن لائک اینی بڈی. بٹ یہ فرق ہے کہ ہر ایک انسان ایک ڈائمنڈ کی طرح ہوتا ہے, بٹ اس ڈائمنڈ کو کوئی تراشتا ہے, اس ڈائمنڈ کے لیے کوئی کام کرتا ہے کہ نہیں. اب مجھ میں اور وہ بچہ جو کہ گلیوں کے اندر کرکٹ کھیل رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ ہی ڈڈ ناٹ فوکس آن واٹ ہز ٹیلنٹ واز, بٹ ہی فوکسڈ آن واٹ ہز ہارٹ وانٹس. ابھی اگر میں اپنے کچھ چند ایئرس جو ہے سیکریفائس کروں, ان دا فیوچر مائی 20-30 ایئرس ول بی سیو. مجھے جو ہے یہ پوری زندگی پھر کام نہیں کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے. بہت خوب, بہت اچھا ویژن ہے آپ کا. اچھا مجھے یہ بتاؤ
کہ ریڈیو بھی اچھا چل رہا تھا آپ کا اور پھر اس کے بعد آپ نے ایز جرنلسٹ بھی کام کرنا شروع کر دیا, آپ کو مختلف ایوارڈز بھی ملے, ریکگنیشن مل رہی تھی, یہ انگلش کے ساتھ آپ کا کیوں لگاؤ ہوا اور انگریزی پھر پڑھانے کی طرف کیوں آیا آپ؟ ویل انگلش تو میں بہت چھوٹی عمر سے سیکھنے لگا تھا, راؤنڈ اباؤٹ وین آئی واز 4, اینڈ مائی فرسٹ ایور شو ناٹ ایز اے ہوسٹ بٹ ایز اے گیسٹ, a child guest, not common. like جب میں پہلی بار ایک شو میں گیا تھا I was very common کیونکہ ان کو بچہ چاہیے تھا کوئی. تو کتنے سال میں آپ گئے تھے؟ 4 سال میں؟ I was 3 years old. Oh, 3 years old. I was going to become 4 because it was the end of the year. It was round about November something. It was Ramadan in that time. اور مجھے یاد ہے کہ for 2 hours continuously I talked in Ramadan and I was 3 and most children there were 14, 15 and they weren't able to talk. That's where I started to get recognition. Then 4 سال کی عمر میں as a host میں نے شو کیا. تو ایک طرح سے میں کہوں تو انگلش میری بہت چھوٹی عمر سے ایک انٹرسٹ تھا. جب میں خود کو جو ہے چیزیں سیکھنے کے لیے اور اوورآل میں دیکھتا تھا and I used to see that how much I am bad at English. کیونکہ in the start I was also a stupid kid کیونکہ مجھے جو ہے میں کلاسز فیل کرتا تھا. I was not good at anything. اچھا. But ایک دل کا چینج آیا. I started to fall in love with books. پر جب میں books وہ دل کا چینج آیا کیوں؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ It was just my own will, it was just my own age and it was the support from my ایک ہوتا ہے نا parents. انسپریشن ہوتی ہے آپ کی لائف میں. کہاں سے مل رہی ہے آپ کو کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے, کوئی ایک گول یا ایک ہیرو آپ کی لائف میں ہوتا ہے جس کو آپ ہاں بالکل سمجھتے ہیں؟ I would say کہ میری پیرنٹس بھی ایک میری انسپریشن ہے. They gave me a lot of support but this motivation was somehow my personal. میں from today I am not interested in inspiring or getting inspired by anybody because I have a belief. I don't think you will agree or not, that's not something that I think, but the thing is that میں یہ believe کرتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ انسپائر ہوتے ہیں یا کسی کو فالو کرتے ہیں, ہم ان کی چینز میں, ان کے فیلڈ میں اور ان کی نالج تک اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں. بٹ اف یو آر سیٹنگ آور سیلف فری فرام دیٹ وی کین بی وٹ ایور وی وانٹ ٹو بی. ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے, جو ہم کرنا چاہتے ہیں. And I am doing what I want to do and nobody can stop me. یہاں پہ نا ایک چیز مجھے تھوڑی سی اٹریکٹ بھی کی اور میں اس کو سن کے ذرا شاک بھی ہو گئی ہوں کہ آپ نا بڑے سیلف سینٹرڈ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے جو آتا ہے میں اس کے اوپر فوکسڈ ہوں. یہ چیز کہاں سے لائی جائے کہ آپ ایک رائٹ پاتھ پہ جانے کے لیے آپ کو خود پہ فوکس کرنا ہے رادر دین کہ آپ کسی کو اپنا کمپٹیشن سمجھے یا کسی کو اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت آپ کو پڑے؟ یہ میری ایک بہت بڑی مسٹیک تھی. when I used to be smaller, میں لوگوں کو امپریس کرنے کے پیچھے smaller because I cannot say when I was a kid. So when I was smaller I remember کہ میں جو ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے پیچھے دوڑتا تھا کہ میں کسی کو کہوں کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا اور آپ تو یہ نہیں کر سکتے ہو, میں نے تو بہت کچھ کیا اور آپ کو کچھ نہیں آتا اور میں تو جینیس نہیں ہوں. I used to be trying to impress people. But جب میں آگے بڑھا اور جب when I thought of life as life is not about inspiring people or life is not about impressing people. Life is a greater meaning. Life زیادہ tough تھی. There were some things that were important than others. So I focused on what felt important. I am self-centered in a good way, not in a bad way. I'm keeping myself as a way of narcissism as I can because یہ جو لفظ ہے میں, اس کی وجہ سے شیطان جنت سے نیچے جو ہے زمینوں کے اوپر اور ایک بہت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اوپر جو بھی ان کے ساتھ جو ایک لیول تھا, ایک اتھارٹی تھی, وہ سب کچھ لے لیا. کیوں؟ بیکاز آف میں, بیکاز آف دا گریڈ اینڈ دا ایگو ہی ہیڈ. اور میں اس چیز سے خود کو جتنا دور رہنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ کیپ myself some oppositions. Yes, envy ایک بہت اچھی چیز ہے. If you are having envy, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تو اچھا بن رہا ہے بٹ میں اس سے زیادہ اچھا بن کے دکھاؤں گا. That is good, but in a positive way. But jealousy میں فرق ہے envy سے. But then میں لوگوں کو میں یہ چیز میں بلیو کرتا ہوں, if you are genius or if you are a smart person, آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں, آپ پوری کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. حالانکہ آپ اگر خود کو لے کر جاتے ہیں that's the same as any other person. کیا بات ہے, بہت بہت خوب, بہت جامع اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ, اور اللہ آپ کو اسی طریقے سے اور جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا اور اسی طریقے سے آپ جیسے اور بچوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بہت سارے دوست بھی ہوں گے یا چند دوست بھی ہوں گے, تو دوست بنانے کا آپ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ دوستی ایسی کر لیتے ہیں یا کچھ خاص جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کسی کے اندر کوئی چیز؟ Well, I see some criterias in the people because I'm very picky with my food, with everything that I do. بات تو میں سب سے اوپنلی کرتا ہوں, like as if لیکن ہر کسی کو دوست تو نہیں بنا سکتے نا. Yes, because I don't share what I feel or what I want to say to everybody. میں بات سب سے کرتا ہوں openly,
क्लास मेट्स होते हैं, मैं उनके साथ इस तरह बात करता हूँ जिस तरह आई हैव ऑलवेज नोन देम. बट फॉर माय फ्रेंड्स दे हैव टू हैव अ फ्यू क्राइटेरियाज. दे हैव टू बी यूनिक इन एनी वे पॉसिबल. अगर वो स्पोर्ट्स में है, अगर वो साइंस में, जिसमें भी है. Secondly, they have to have a little bit know-how about literature. What's going on? Yes, what's going on and about literature. Okay, ठीक है. क्योंकि that's important. And they should speak at least either English or Urdu in a fine manner. Oh, nice. Because अगर कोई fine तरीके से बात नहीं कर पाता. तो अगर आप चाहते हैं कि आप हसनैन के दोस्त बने तो ये क्वालिटीज आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए. सो हसनैन इतने माशाल्लाह से ये कामयाब जो हैं वो आप हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके सारे दिन की रूटीन क्या होती है, किस तरीके से आप कौन कौन से काम के लिए क्या क्या वक्त मुकर्रर किया हुआ है आपने, हॉबीज क्या है आपकी, एक्टिविटीज क्या हैं? जी बिल्कुल. वेल करंटली तो मैं थोड़ा सा जो है लाइक आई एम न्यू टू इस्लामाबाद, तो आई एम सेटलिंग माई सेल्फ अ बिट, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं. बट आई विल टेल यू व्हाट माय रूटीन वाज इन पेशावर, as that was my fine time and that was my prime time, I could say. So I used to wake up, I used to go to school, the normal school, then I used to come back 10-20 minutes के अंदर फ्रेश होना, खाना खाना वगैरह करना. Then I used to go to my academy. In the start I used to be a student of English, then I turned into a teacher. क्योंकि अगर इंग्लिश के टीचर बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ डिग्री इन लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ स्टूडेंट. सो देन आई स्टार्टेड टीचिंग देयर. सो आई यूज्ड टू spend 3 hours there. जब मैं वापस आता था मैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर भी काम करता था, बिकॉज आई हैव डन कंप्यूटर साइंसेज एक्सेट्रा. देन आई यूज्ड टू फ्रेश माय मेमोरी अपॉन सम अदर थिंग्स. ओवरऑल मैं कुछ बुक वगैरह रीड कर लेता था. आई यूज्ड टू हैव माय इस्लामिक स्टडीज ऑफ कुरान एक्सेट्रा. तो इसमें खेल कूद का वक्त किधर गया, या वो बिल्कुल नहीं आपकी लाइफ में है? खेल कूद बिल्कुल नहीं है. करंटली जो है मैं फिटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी चबी बिफोर. तो फिटनेस में माशाल्लाह से यू आर फिट नाउ. या क्या करते हैं? नहीं, मैं जिम नहीं करता हूँ. आई हैव सिंपल एक्सरसाइज, नेचुरल. आई डू नॉट बिलीव इन द जिम एक्सेट्रा. आई बिलीव इन नेचुरल एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के पास कोई डंबल नहीं थे उठाने के लिए. स्टिल दे वर मोर फिट, मोर पावरफुल एंड मोर स्ट्रेंथ दे हैड. दे वर मोर I could say more enthusiastic than us. मैं जो है रनिंग करता हूँ ओवरऑल जो है. अच्छा, पार्टनर कौन है हसनैन आपका इस रनिंग में और ये जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो बुक रीडिंग हो या फिर इस तरह की जितनी भी, क्या आपकी छोटी बहन है, फादर हैं, कौन है घर से जो आपको इस चीज़ में ना बकल अप करता है? Well, I wouldn't say necessarily that somebody specific, because in my runs usually my mother is there with me, क्योंकि मैं उन्हें कहता हूँ that it is good for your strength and it is good that you will be a bit more healthy and a bit more fit. इसके अलावा बुक्स वगैरह I don't have that much of a partner in books, because इंग्लिश के अंदर जो है ज़्यादा मेरी फैमिली के अंदर, बिकॉज यू आर टिपिकल पुश्तून्स फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी टिपिकल फैमिली ऑफ पुश्तून्स. वो एक मैं अकेला हूँ कि मेरी फैमिली में सब मुझे अंग्रेज़ बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट माय हैबिट्स आर एंड व्हाट माय पर्सनैलिटी है. क्या बात है. सो हसनैन, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. जी बिल्कुल. और मैं चाहूँगा कि लास्ट में जो है ना आप कोई मैसेज दें हम सबको. जी बिल्कुल. वेल, मैं ये कहना चाहता हूँ फॉर एवरीबडी दैट इज़ लिसनिंग आउट देयर, डू वट यू वॉन्ट टू डू, लव इट. आप जो करना चाहते हैं आप वो करें. अगर आपकी तरफ से, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, सप्लाई नहीं है, जो भी मसला है, डोंट केयर फॉर दोज थिंग्स. ऑल यू शुड केयर इज अबाउट योर गोल. स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं कि जो आपको करना है आप वो करें, और उस चीज़ के साथ प्यार के साथ उस चीज़ को करें. जब आप ये चीज़ करते हैं, प्रूव टू योर फैमिली, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, प्रूव उनको दैट आई एम केपेबल. जब आप ये प्रूफ करते हैं आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी. जब आपके पास चीज़ें, अभी तक मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है फॉर रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल माइक्स एक्सेट्रा, मेरे पास नहीं है. आई हैव प्रीटी मच नॉर्मल सप्लाईज लाइक अ फोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, एक एक्स्ट्रा माइक जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, एंड आई वर्क विद इट. You have to figure out what होना चाहिए आप में. देखिए, as Pakistanis we should be proud of जुगाड़. मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह आपको इसी तरीके से तरक्की दे और आप इसी तरीके से फलते फूलते रहें, और बहुत सारे फूल जो है ना वो आपने अपने साथ खिलाने हैं इसी तरीके से. थैंक यू सो मच हसनैन फॉर ज्वाइनिंग. एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ. मार्का तुहाडा वोट एक अमानत है ते सोहने पाकिस्तान दी जमानत है. जल्दी जल्दी अपने वोट दर्ज कराओ ते अपने जिम्मेवार शाहरी होने दा सबूत दो.
वंस अगेन वेलकम बैक टू सूबे पाकिस्तान। और जहां हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे सूबे पाकिस्तान में होते हैं, वहां पे हमारे साथ ख़वातीन भी होती हैं। ऑफ कोर्स उनकी अचीवमेंट्स भी जो हैं वो बिल्कुल किसी से कम नहीं है, उनको भी हम रिकग्नाइज़ करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हर वॉक ऑफ लाइफ से जितने भी हमारे पास हीरोज़ हैं हम उनको सूबे पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, ताकि आप भी जो है वो उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और आप भी एक जज्बा आप में आए कि ये अगर कर सकते हैं तो वाई नॉट अस। फुटबॉल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जो है वो उसी तरीके से आगे आता जा रहा है जिस तरीके से बाकी कोई और खेल है। और स्पेसिफिकली अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्रिकेट के साथ करूंगी, क्योंकि क्रिकेट के साथ जिस तरह से हमारी एफिलिएशन है वैसी आजकल उसमें तो हमें अचीवमेंट्स मिल नहीं रही, तो व्हाई नॉट कि हम लोग फुटबॉल को सेलिब्रेट करें, क्योंकि फुटबॉल में पॉजिटिव बातें करेंगे। रिसेंटली हमें फुटबॉल में जिस तरीके से अचीवमेंट मिली है, पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, सो नो डाउट बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक मैच था जो कि पाकिस्तान के अंदर ही हुआ, और उसकी अपडेट भी आप लोगों को पीटीवी पे मिलती रही हैं। सो डेफिनेटली, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग बीच सॉकर यानी कि साहिल पे खेलने वाले हमारे फुटबॉल की, जो कि अरसे दराज से मुख्तलिफ कंट्रीज में सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान में जब इतने खूबसूरत बीचेज हैं, सो व्हाई नॉट हम लोग भी इसको शुरू करें। सो हमारे साथ एक पाकिस्तान की जिस तरीके से मेल फुटबॉल टीम एक्टिव है, वैसे ही हमारी फीमेल टीम मुख्तलिफ जगहों पर जा रही है, मुख्तलिफ टूर्स कर रही है, और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी उसमें अब वो देखने में आ रहा है कि बहुत सारी फीमेल्स इंटरेस्टेड हैं फुटबॉल ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद में बहुत सारे क्लब्स हैं, इसके अलावा कश्मीर में प्रीमियर लीग्स हो रही हैं फुटबॉल के हवाले से। सो उसी तरीके से हमारे साथ एक नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर जो है वो मौजूद हैं, और आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं ईमान फयाज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी, आप कैसे हैं? आई एम गुड, बेहतरीन। सो ईमान, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ। रिसेंटली फुटबॉल का मैच भी पाकिस्तान जीता, लेकिन ये बीच सॉकर का क्या सीन है? पाकिस्तान में शुरू हो गया है, शुरू होने जा रहा है? अच्छा, वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट देयर बिकॉज आई थिंक हम जितना स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएं, क्योंकि सिर्फ एक क्रिकेट और फुटबॉल तक नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पोर्ट्स लाएंगे तो ज़्यादा प्लेयर्स होंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सो बीच सॉकर इज़ नॉट रियली स्पेसिफाइड कि आप बीच में खेल सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू जैसे आपका एक फुटसल ग्राउंड होता है, एंड उसमें आप मतलब अदर देन द टर्फ आप सैंड डाल दें, और इट्स अ वेरी इजी स्पोर्ट बिकॉज उसमें आपको शूज़ भी नहीं चाहिए होते। सो यू नो इट्स वेरी फीजिबल, लाइक कोई एक्सपेंसिव शूज़ नहीं, और आई फील लाइक कि हर कैटेगरी के लोग खेल सकते हैं। So, इसकी इंटरनेशनल गेम्स भी होती हैं? इसकी इंटरनेशनल गेम्स भी होती हैं, एंड रिसेंटली अभी देयर वर्ल्ड कप इज़ इन दुबई इन February 2024। सो वी आर ट्राइंग बीच सॉकर, या बीच सॉकर, सो वी आर ट्राइंग कि अगर हम तब तक एक टीम बनवा लें, एंड यू नो एटलीस्ट वी गेट टू पार्टिसिपेट। इससे होता है बिकॉज आई फील लाइक कि हर जो प्लेयर होता है वो हर गेम की नेशनल टीम में नहीं जा पाता। सो द मोर टीम्स दे आर, उससे आप आगे और प्लेयर्स कर सकते हैं, उनको आगे एक्सपोजर दे सकते हैं। अच्छा ईमान, बताएं कि इस वक्त बीच सॉकर पाकिस्तान में कितनी जगहों पे खेली जा रही है, और कितने प्लेयर्स जो हैं फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि अब आगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं? So far though it's only being taken in Balochistan and in Karachi because of the EB. no doubt. लेकिन अभी we've talked to a few people in the government, Okay. Islamabad और ठीक है ईमान, इस पे हम डिटेल्स लेंगे आपसे प्रॉपरली जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो इससे पहले लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ईमान हमें ज्वाइन करेंगे। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें।
सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं बीच सॉकर प्लेयर ईमान फयाज़, और ईमान फयाज़ हमें ये बता रही थी कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे बीच सॉकर खेली जा रही है. अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि अभी तो सिर्फ बलूचिस्तान और कराची में, क्योंकि इधर ही बीचेस पाए जाते हैं और यही कॉन्सेप्ट है कि बीच है तो बीच सॉकर है. सो वी ट्राइंग टू चेंज दैट. हम ट्राई करें कि हम इस्लामाबाद और पंजाब और बाकी भी जितने जगह हैं उधर हम वहाँ पर मैनेज कर सकें. हाँ, वहाँ पे मैनेज कर सकें. एंड इट्स वेरी, वी जस्ट नीड लाइक अ स्मॉल ग्राउंड, और उसमें बस हमें कांस्टेंट साइन का सप्लाई होना चाहिए. आर्टिफिशियल वो क्रिएट, या आर्टिफिशियली क्रिएटेड. तो उससे फिर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द स्पोर्ट आगे. तो इंशाल्लाह आई होप दैट वर्क्स आउट. ओके, अच्छा मुझे ये बताएं ईमान, क्या चेंजेस आपने देखे हैं जब से फुटबॉल आपने ज्वाइन किया है? अब क्या सिचुएशन है? लोग इंटरेस्टेड हैं, और लोगों से मुराद मेरी खास तौर पे खवातीन फुटबॉल टीम. बहुत ज़्यादा. इनिशियली जब आई थिंक 7-8 years बैक मैंने खेला था, सो वी यूज्ड टू बी अ फ्यू, आई थिंक 50 गर्ल्स लेट्स से पूरे पाकिस्तान में जो होती थी. लेकिन अब आप हर स्कूल में जाओ, आपको लड़कियां मिलेंगी. देयर आर फुटबॉल टीम्स इन एवरी स्कूल, इन एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज, और क्लब्स बन चुके हैं. एंड क्लब्स में भी पहले यही होता था कि लड़कों के क्लब्स होते थे, बट नाउ पीपल नो कि लड़कियां खेल रही हैं तो उनके लिए सेपरेट फीमेल क्लब्स भी बनाए जा रहे हैं. So I feel like it's a very you know nice thing कि females know now कि sports के through आप बहुत आगे जा सकते हो. So they're trying to get ahead. अच्छा ईमान बताइएगा कि किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकते हैं लोग, और दूसरा ये कि टैलेंट हंट किस तरीके से होता है बीच सॉकर के लिए पाकिस्तान में? अच्छा, so talent hunt, you for example abhi there was this program, it was something from the government ka tha. It was Nawaz Sharif, I think youth program tha. Yeah, Shehbaz Sharif, former prime minister. तो उसमें what they did was कि उन्होंने all over पाकिस्तान में हर जगह से teams बनाई थी, and there were not departments, so you know there were not any national players उसमें. They specifically said कि you are not supposed to have department players. So then they picked out players from schools, universities and colleges, and उनकी teams बनाई थी. And then उनके matches हुए थे, और पहले इंटरसिटी हुए थे, फिर you know overall हुआ था. ठीक है. And उसमें then they selected players, and now they're going to make a team out of them. So I feel like इस तरह if we do even 2-3 events every year, so उससे बहुत हमें पता चल सकता है कि you know how many players that are willing to play. और कश्मीर में क्या वेंचर चल रहा था? कश्मीर में, अच्छा, सो बेसिकली कश्मीर में इतना स्पोर्ट्स का नहीं है अभी अवेयरनेस. सो वी ट्राइंग कि कश्मीर के जो स्कूल्स हैं ना उनको वी टारगेट एंड वी कॉन्टेक्ट, क्योंकि हमें जब हम कश्मीर में वी वेंट एंड वी स्पोक टू द स्कूल्स, एंड उधर जो उनके पेरेंट्स थे दे वर वेरी कंजर्वेटिव. दे वर लाइक यू नो हमारी फीमेल्स नहीं खेल सकती फुटबॉल, इट्स नॉट पॉसिबल. सो देन इट वाज वेरी, वी हैड टू गो टॉक टू ईच प्लेयर, और उनके पेरेंट्स, हमने उनको कहा कि यू नो इस तरह वी आर गोइंग टू सेट अप अ कैंप फुटबॉल का, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रेन देम. इट वाज अ 2 weeks कैंप. सो वी टोल्ड देम कि हम इनको ट्रेन करेंगे, तो आप बेशक चाहें इफ़ यू हैव ट्रस्ट इश्यूज और एनीथिंग तो आप खुद भी आ सकते हैं. और बहुत अच्छा था बिकॉज देयर वर अ फ्यू पेरेंट्स, दे वर सो हैप्पी. वो खुद भी आते होते थे, वो बैठते होते थे. सो वी गैदर्ड अ फ्यू स्कूल्स, एंड देन हमने उनके बीच में एक टूर्नामेंट करवाई थी, एंड देन द पेरेंट्स वर देयर. सो इट वाज यू नो, एंड देयर वर सो मेनी किड्स. वो ये कहते थे. अच्छा ईमान, ये कितना ज़रूरी है? रिसेंटली वी हैव सीन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर जमाल शाह, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी चाइना के साथ इश्तराक में, बातीगढ़. सो उसके अंदर फुटबॉल टॉपिक था, जो कि उसमें भी यही था कि कुछ कल्चरल वैल्यूज़ का इशू आ रहा था. तो कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मैसेजेस जो है वो दिए जाएँ थ्रू मीडिया? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक आप in Pakistan overall, just be you know, even if you're from like a very poor family or a rich family, when it comes to sports, her parents say that it's like a waste of time, you know. Exactly. They think it's just like a fun game. So it's very important that I myself, like initially when I started to playing, so my parents used to be like, you know, you're gonna like divert from studies. तो फिर मुझे उनको खुद बताना, when they saw कि you know what, you're a medical student. Yeah, I'm a medical student. Yes. So उनको ये था, they were like, you know, if I start playing football, I'll go away from the studies. क्योंकि I think इस तरह का हमने concept भी बनाया हुआ है. I think एक player को खुद भी पता होना चाहिए कि what's important in their life. And I feel like education is important. You should not let go of that. But I think हम पाकिस्तान में ये, या आप एक काम कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लैश हो जाता है. हाँ, कुछ ना कुछ क्लैश हो जाता है because we've been brought up that way. We waste a lot of time on our phones, social media. Yeah, we don't know anything about multitasking. So if we feel like हम एक काम कर रहे हैं, हम दूसरा नहीं कर सकते.
So that's why I feel like when I go there, when I talk to parents, مجھے اس لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ میں ان کو اپنا ایگزامپل دیتی ہوں کہ I am myself am becoming a doctor. So اس طرح نہیں ہے کہ آپ اسپورٹس کھیلو کے ایمان کہاں پہ لمیٹیشنز دیکھنے کو ملی اور کہاں پہ پازیٹیو رسپانس ملا؟ اچھا سو پازیٹیو رسپانس تو آئی تھنک آئی ڈو گیٹ ایون ٹل ناؤ. لمیٹیشنز آئی فیل لائک مجھے خود تھوڑی ڈالنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل لائک اف آئی پلے فار دا نیشنل ٹیم ناؤ تو مائی کالج کیونکہ ہمیں نا 2-3 months کا کیمپ لگانا ہوتا ہے ادھر رہ کے. سو اس میں اف آئی اسکپ مائی کالج فار 2-3 months اینڈ دین آئی گو دیر سو اٹس ویری ہارڈ فار می اینڈ آئی تھنک ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو بٹ آئی فیل لائک ضروری نہیں ہے کہ یو ٹیک بوتھ ایکسٹریمز. آئی مین میرے لیے مشکل ہے بٹ آئی فیل لائک اف سم ونز ان ٹو بزنس اسٹڈیز so their universities should allow them کیونکہ I think they can cover up. So they should allow them کہ وہ دونوں manage کر سکیں. But I feel like even if as there is a player, her name is Nadia Nadim. She's a Denmark player. So she is a doctor as well and she is in the Denmark's national team. She's a very famous player. So I feel like if it's going to take a lot of time for definitely اور اگر آپ کا فوکس ہو پیشن ہو تو میرا خیال ہے کہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. well thank you so much ایمان فیاض for coming. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. wish you best of luck for beach soccer as well. پاکستان میں جب فٹ بال کی اتنی ہو رہی ہے so why not کہ یہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک اور آخری ٹاپک ہمارا which is very important 27 اکتوبر کے حوالے سے یوم سیاح کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. اور اس پر ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا. کچھ یہ صورتحال جانی تھی کہ بیک گراؤنڈ میں 1947 میں کشمیر میں ہوا کیا تھا اینڈ دین آنورڈز ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ ظلم و بربریت کی داستان مزید بڑھتی جا رہی ہے. آرٹیکل کی ہم لوگ بات کریں آرٹیکل 35A and 370 جس طریقے سے انڈیا میں وہ ختم کیا گیا تو اس کے بعد سے بھی ایک کرفیو کی سچویشن, مسلسل لاک ڈاؤن کی سچویشن, اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس معطل ہو جاتی ہے. باقی تمام تر سروسز جو ہیں وہ معطل ہو جاتی ہیں اور ایک پراپرلی ایک جیل کی صورت میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا جس طرح سے میں نے کل بھی ذکر کیا کہ سب سے بڑی انسانی جیل کے طور پر جو ہے اس کا کشمیر کو سمجھا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی. سو ہم لوگ بات کریں گے اسی کے اوپر. ماہر کشمیر امور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد علی صاحب. السلام علیکم احمد بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو فار. احمد صاحب ہم نے تھوڑا سا کل لے لیا تھا اوور ویو ذرا بیک کا 1947 کا, تو میں چاہوں گا کہ ہم اس سے آگے کا ذکر کریں. اور آگے کے ذکر میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن بھی انوالو ہوا. سو یونائٹڈ نیشن جب انوالو ہوا اس کے بعد سے سچویشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. سو وہ یونائٹڈ نیشن کی بھی وہ حیثیت پھر برقرار نہیں رہتی. سو یہ کانفلکٹ جو ہے یہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کانفلکٹ ایک پرولونگ کانفلکٹ بنتا جا رہا ہے کیونکہ جب یونائٹڈ نیشنز انوالو ہوا تو انیشیلی تو انڈیا خود یونائٹڈ نیشنز میں گیا. کیونکہ انڈیا کے لیے ایک مشکل سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی کشمیر کے اندر اس وقت. لیکن جیسے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز آئیں کہ اب یہاں پہ کشمیری لوگوں کو حق خود ارادیت ملے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں جو کہ ان اکارڈنس ہے کسی بھی انٹرنیشنل لا اور ہیومینٹیرین لا کے. تو اس کے بعد سے انڈیا نے 1950 سے اس کو پہلے تو اس معاملے کو ڈیلے کرنا شروع کیا اور اس کے بعد کشمیر کو اپنا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ کہنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا. انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 21 کے مطابق کشمیر ایک ٹیمپریری اسٹیٹس میں انڈیا کے ساتھ بائنڈنگ تھا. لیکن انڈیا نے اس معاملے کو پرولونگ کر کے ایک پرولونگ کانفلکٹ تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے دنیا کی سے, اس وجہ سے انڈیا نے ڈیلینگ ٹیکٹکس اپنائے اس ریجن میں. جی اچھا احمد یہ بتائیے گا کہ گلوبل لاز کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ کی 80% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے تو اپنے رائٹس کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا کسی دوسرے کنٹری کے ساتھ مرجر ضروری ہے یا پھر وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل لا اور انڈیپینڈنس ایکٹ آف انڈیا جو 1947 سے پہلے پاس ہوا, تمام انٹرنیشنل لاز اور وہ لا لوگوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اور جیسے کہ کشمیر میں مسلمان میجورٹی میں تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے, لیکن ایک قابض فوج نے لوگوں پہ بروٹیلٹی کے ذریعے اپنی پپیٹ گورنمنٹ انسٹال کی اور وہاں پہ اپنی ملٹری مائٹ کے تحت لوگوں کی اپرائزنگ کو ان کے حق خود ارادیت کو دبانے کی کوشش کی. اچھا مجھے احمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ دن منانے کے مقصد ہوتے کیا ہیں؟ اور یہ 27 اکتوبر ہر سال آتا ہے لیکن یہ ایک صرف احتجاج کے لیے دن ہوتا ہے, یہ میسیج کیا ہم دیتے ہیں ایک دن منانے سے؟ یہ دن منانا میرے خیال میں اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ یاد رکھ سکیں کہ کشمیر میں کس طرح کی قربانیاں دی گئیں, ان کو اس کے بارے میں علم ہو تاکہ کل کو جب ہم کسی انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے, کسی انٹرنیشنل تھنک ٹینک کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, تو ہمیں جب خود معلوم ہوگا کہ کشمیر کی ہسٹری کیا ہے تو ہم کشمیر کا کیس بہتر طریقے سے سامنے رکھ سکیں گے. So why is Kashmir important for Pakistan? کشمیر کے لوگ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ لوگ
ہم سے پاکستان سے پیار کرتے ہیں، وہ 70 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں صرف کس لیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ان کو کسی اکنامک بینیفٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے، اور یہ ان کا ایک کسی بھی انسان کا بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے. بالکل ایسی. اچھا احمد، بینگ اے ینگسٹر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں کے نوجوانوں میں وہی جوش اور جذبہ ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا، یا وہ جذبہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ میں جب سٹیٹس دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف دہ سٹیٹس ہیں کشمیر میں، کہ کشمیر کی 45% ایڈلٹ پاپولیشن یوتھ ڈپریشن اور ڈسٹریس کا شکار ہے. کشمیر کی ہر ایک انڈیویجول نے زندگی میں 7 ٹرامیٹک انسیڈنٹس فیس کیے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں برہان وانی جیسے یا اور کشمیر ینگسٹرز اٹھتے ہیں اور اپنی اسٹیبلشڈ کیریئرز کی قربانی دیتے ہیں ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اپنی زندگیاں بھی قربان کرتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیا ہے، ایک مقصد ہے جو اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے وہ دیکھتے ہیں. پاکستان کی یوتھ کی بات کرتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پاکستانی یوتھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے تو انڈیا کی انٹرنیشنلی اتنی زیادہ اسٹرانگ لابی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے لوگ بہتر پوزیشن میں موجود ہیں. یس، انڈیا کا انفلوئنس بڑھا ہے، انڈیا کے لوگ مائکروسافٹ میں، گوگل میں اور بہت سارے انڈسٹریز میں آگے بڑھے ہیں. تو یوتھ کو سب سے پہلے تو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک کو مضبوط کریں. ایک اسٹرانگ پاکستانی کشمیر کا بہتر مقدمہ لڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیویجولی اس کو اپنی نیشنل ذمہ داری، اپنی ریلیجیس ذمہ داری اور سب سے بڑھ کر ہیومینٹیرین ذمہ داری سمجھیں انسانیت کے تحت، کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اسپیشلی اگست 2019 کے بعد جو آرٹیکل ریووک ہوا وہاں پہ. تو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں کشمیر کے لوگوں کو نہ بھولیں. ٹھیک. ویل تھینک یو سو مچ احمد صاحب فار کمنگ. بہت اچھا لگا بات کر کے، اور میچ کے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم آپ سے ملوا رہے ہیں کہ بہت سارے تجزیہ کار ہوتے ہیں، لیکن ہماری یوتھ کو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں، اور یوتھ کا وہ نیریٹو جو اتنے ہاٹ ٹاپکس کے اوپر، کانفلکٹ ایریاز کے اوپر ہے، وہ آپ لوگوں کو ہم لوگ سنوانا چاہ رہے ہیں. اور یہ یقینی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری یوتھ اویئر ہے تمام تر سچویشن کے حوالے سے. مجھے روشنا کو صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی کل نئے ٹاپکس، نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.